کرنا، ان کو آپس میں جوڑنا، میاں بیوی کا جھگڑا ان کا سلو کرانا، بھائی بھائی لڑ رہا ہے بھائی سے اس کی صلح کرانا، کوئی راستے میں لڑ رہے ہیں درمیان میں آ جانا، واصل الارحام۔ او بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو لڑا دیں، خوش بیٹھو، کیسے چال چلی، دو کو لڑا دیا، یہ شیطان ہے۔ واصل الارحام، لڑتے کو چھڑانا، رشتے جڑوانا، ملاپ کرنا، یہ جنت کی ٹکٹ۔ عیادت المریض، بیمار ہو جائے تباہ پرسی کرنے، اپنا ہے یا کوئی غیر ہے، اس لیے جانا ہے کہ سنت نبوی ہے۔ بہرحال بھائیو بات لمبی، والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان پکا، نماز میں خشوع، لغویات سے دور رہتا ہے، اللہ کا حصہ نکالتا ہے۔ زکوٰۃ میں 40واں حصہ، عشر میں 20واں، 20 من گندوں میں 1 من اللہ کا، 19 من مالک ہے، 20 من کپا ہوئی روئی پھٹیاں 1 من اللہ کا، 20 من چاول ہوئے 1 من اللہ کا، 20 من باجرہ، 20 من کیلا، 20 من آم امرود، جو بھی کچھ ہے پھلوں میں جو تجھے اللہ نے دیا، اللہ 1 تیرا 19 میرے۔ اللہ فرماتے دے دے، پھر دیکھ برکت کیسے دیتا ہوں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ کام کرے گا تو جنت ملے گی، اور ہم نہیں کرنا نہیں ہے، پیسہ بچانا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، دیتا نہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، والذین یکنزون الذھب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ میری بہنیں بچیاں، سونا 7 تولے 10 تولے 20 تولے چندرہا لاکٹ پازیب وہ بینسر کڑے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مال کو پاک نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت ہو۔ یکنزون الذھب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ، شادیوں میں نوٹ لگائے گا، ناچنوں میں گانوں میں گھول گھول کے دے گا۔ وہ پچھلے جمعے بھی نام لیا تھا، مہک ملک کو بلائے گا، اور نازیہ خوشک کو بلائے گا، عابدہ پروین کو بلائے گا، گانے والی بلائے گا، کرسیاں سجائے گا، کھندیاں لگائے گا، دنیا کو دکھائے گا۔ وہ ناچ رہی ہے، پل پل گناہ ہو رہا ہے، تیری کان کا گناہ، تیری کان کا زنا، تیری آنکھ کا زنا، تیرے جیسا غدار دنیا میں۔ اور پھر بولے میں محمد کا امتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، دیکھنا بھی گناہ، غلط ارادے سے دینا بھی گناہ۔ او بھائی توجہ، سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ ایماندار بننا ہے، جنت لینی ہے تو یہ کام کرنے ہیں۔ یہ اللہ نے جنت والوں کے لیے سرٹیفکیٹ بنایا کہ اگر تو کہتا ہے میں جنت میں جاؤں تو یہ کام دنیا میں کر لے، آگے سارا مال تیرا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، 40واں حصہ زکوٰۃ میں، 20واں عشر کا حصہ بھی اللہ کے لیے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ تو دے دی لاکھ میں سے 2,500، باقی بچ گئے 97,500۔ اب کہتا ہے یار یہ بھی رکھے ہیں، کیوں نہ کروں، مسجد میں لگا دوں، مدرسے میں لگا دوں، سڑک بنا دوں، نلکا لگوا دوں، نیکی کا کام کر دوں۔ اللہ فرماتی تو اور اجر ہے، تو دنیا سے چلا جائے گا اور یہ ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کہتا نہیں، جمع کیا، اور جب بیچارہ مر گیا، زندگی میں روپیہ نہیں دیا، اولاد نے اٹھائے پیسے فضول کام میں لگائے، پیچھے اس کا ورینہ کیا، اس کے لیے خیرات کی، دیگیں پکوائیں۔ کیوں جناب؟ نام نکالنا ہے، برادری کیا بولے گی، رشتہ دار کیا بولیں گے، رب کو ناراض کیا، برادری کو راضی کیا، ایک بھی چاول قبول نہیں۔ حرام کا مال حرام میں لگا۔ دنیا میں میں اپنے ہاتھ سے زندگی میں 1 روپیہ دے دوں،
10 रुपए दे दो, मरने के बाद औलाद लाख लगाए, 1 रुपए का सवाब ज़्यादा है, लाख का कम है। इसलिए कि इधर रिया है, दिखलावा। जनाब बिरादरी कहती है बेवकूफ़ अब्बा मर गया खैरात नहीं करता, और जिसने ज़िंदगी रुपया भी नहीं दिया। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, चौथी सिफत है वो लोग जो अल्लाह के लिए लगाते हैं, अल्लाह के लिए देते हैं, अपने माल को पाक करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, पांचवी सिफत है मोमिन की, पक्के सच्चे मुसलमान की। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपने शर्म गाँव की हिफाजत करता है, अपने शर्म को छुपाता है। शर्म आप जानते हैं, अपने नंग को छुपाता है। मर्द का शर्म नाव से घुटनों तक, दुर्नी से गोली, घुटने तक ये मर्द का शर्मगाह है। औरत सर से लेकर पाँव तक इसकी शर्मगाह है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है, ना नंग देखता है ना दिखाता है। मन सलिमल मुस्लिमून, हजूर ने ज़मानत ली। ज़मानत आप जानते हैं, मौल साहब मोटरसाइकिल खरीदना कोई जामिन नहीं बन रहा, शनादी कार्ड की कापी भी दे दो, आप जालिम हमारे मेरे जामिन बन जाओ। दुकानदार जामिन मांगता है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे उम्मतियों 2 काम कर लो, मैं मोहम्मद तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, वो कौन से 2 काम हैं कि हम दुनिया में वो काम करें और अल्लाह ताला हमें जन्नत दे दे? मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरा उम्मती अपने हाथ को कंट्रोल में रखे। ये कैसे तोलता कैसे है? और बोलो, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, ज़ुबान से कारोबार करता है, ज़ुबान से कलमे पढ़ता है, ज़ुबान से नमाज पढ़ता है, ज़ुबान से कारोबार तय करता है, ज़ुबान से बड़े बड़े काम करता है। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, जिस मेरे उम्मती ने ज़ुबान को कंट्रोल में रखा। व यदिही मन ज़मनहुल जन्ना, इसको कंट्रोल कर ले, गाली नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, गिला नहीं करनी, गीबत नहीं करनी। कितने काम है ये जो है। हजूर ने इसे पकड़ के फरमाया और बाहर निकाल के फरमाया, जिना गुनाह, चोरी गुनाह, कत्ल गुनाह, शराब गुनाह, कितने बड़े गुनाह हैं। फरमाया ये जो है ना, ये और ये। आँख का गुनाह, बटन दबाया पंखा ऑन हो गया, जल गया, आँख ने देखा, दिल में झटका लगा, तरीके बदल गए, टोरें बदल गई, वसवास शैतान पट्टी घुमाई, नज़र भी गलत, सोच भी गलत, कान भी गलत, ज़ुबान भी गलत। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी हदीस में फरमाया, जो बंदा अपनी ज़ुबान को, अपनी शर्मगाह को, अपनी नफ्स को, मर्द हो या औरत हो, छुपा के रखता है, नंग देखता नहीं, सिवा हलाल के, फरमाया मैं मोहम्मद उसकी जन्नत का ज़ामिन। अल्लाह से कहूँगा, उसके हाथ से पकड़ के जन्नत में भिजवाऊँगा, उसकी मैं मोहम्मद सिफारिश करूँगा। और भाइयों बात समझ आ रही है? मोमिन बनना, जन्नत लेना आसान है, कोई ज़ोर नहीं लगता, मगर शर्त है कि उसके लिए कोई थोड़ी सी मेहनत है। हरकत में बरकत है, हरकत करेंगे बरकत होगी, मेहनत करेंगे माल आएगा। ये दीन की बरकत, हरकत करेगा ऊपर से बरकत आएगी। रोज़ी में बरकत, घर में बरकत, बच्चों में बरकत, औलाद में बरकत, कारोबार में बरकत, दीन वाली बरकत होगी, हलाल खाने में बरकत होगी। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून,
5ویں صفت ہے مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، جنت لینے کے لیے، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس سے ذرا گہرائی میں چلے جائیں، حضور نے فرمایا عورت کے کپڑے عورت سی ہے، عورت کے کپڑے مرد، ہماری ماں بہنیں وہ چلیے بوتیک پہ، وہ جہاں درزی کے پاس ادھر سے ذرا ماپ کریں، ٹائٹ ہونا چاہیے، وہ پستان کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہ رانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، بہن کھڑی خوش ہے، بازو ننگے ہوں، کیا ہوگا؟ ہوگا کیا ہیں؟ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت۔ اور قرآن کو دیکھیں، سورۃ حجرات میں، سورۃ صافات میں، سورۃ احزاب میں، سورۃ نور میں، عورت آٹا گوندے، اگر چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو فرمایا ایستا ایستا گونڈے، تھال میں آٹا ڈال کے، ادھر چھڑک چھڑک ہوئی، بیر سے کوئی گزر رہا تھا، اس نے کان لگایا، شیطان نے درمیان میں وسواس ڈالا، وہ لگا رہا لگتا ہے، خوشبو لگا کے بازار میں، فرمایا گھر میں خوشبو لگاؤ، بیٹی بہن گھر میں شادی شدہ ہے تو گھر والے کے لیے سر سے پاؤں تک سونے سے لد جائے کہ گھر والا شام میں آئے گا، میرا گھر والا، میرا مڑوس، میرا پے چار دیواری میں پاؤں رکھے اور مجھے دیکھ کے اس کی تھکان بھی اتر جائے، ثواب ہے اور جائز ہے۔ گھر میں نہ اچھے کپڑے پہننے ہیں، نہ شو شا کرنا ہے، نہ زیور پہننے ہیں، جب بازار میں جانا ہے تو سبحان اللہ، کسی کی شادی میں جانا ہے تو سبحان اللہ، ایسے جائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے آگے ناچنے کے لیے، تو میرے بھائیوں ایک ایک قدم پہ گناہ، اور ایسا گناہ کہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں الٹا لٹکا کے دکھاؤں گا کہ دنیا میں نے تجھے پردے کے لیے بنایا تھا، عورت کا معنی ہی ننگا، کپڑے میں بھی فرمایا عورت نماز پڑھے تو لمبی چادر ہو، حکم ہے مرد کے ماتھے پہ چادر آ گئی نماز مکروہ ہے، عورت کے ماتھے پہ کپڑا آ گیا نماز میں زیادہ ثواب ہے۔ مرد نماز کھلی ہو کر پڑھے، مرد عورت مرغی کی طرح سکڑ کے پڑھے، مرد روشنائی پہ پڑھے، عورت اندھیرے میں پڑھے، مرد قرآن زور سے پڑھے، عورت قرآن آہستہ پڑھے۔ یہ تو گانا گا رہی ہے، اینکر ہے ہمارے سبحان اللہ، نہا کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور صحافی بنے ہوئے ہیں مسلمان مولوی صاحب، ہم سب دیکھ رہے ہیں، جیسے فوٹو کا دیکھنے پہ لعنت، ایسے اولہ سولہ دیکھنا بھی لعنت، لعن اللہ الناظر والمنظور اللہ، اور کرے بھی کام خلاف، پھر بولے جنت ملے۔ بھائی تھوک کی دکان ہے، قسطوں کی دکان نہیں ہے، دنیا میں مہلت رب نے دی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ والذین هم لفروجہم، ٹائم نہیں ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرم گاہوں کی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں حفاظت کرتی ہیں۔ ہاں اللہ تو اپنی بیوی ادھر کدھر جائے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ او میرا بندہ، جب تیرا نکاح ہو گیا، کسی عورت سے نکاح ہو گیا، تو نے اس کو قبول کیا، اس نے تجھے قبول کیا، گواہوں میں خطبہ پڑھا گیا، دعا دی گئی، الا ما ملکت، تیری ملکیت میں آ گئی 3 من کی لاش، تو اس کا ہو گیا، وہ تیری ہو گئی، کتنے قریب ہو گئی، کتنی تیری بن گئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم تختانون انفسکم۔ میرا بندہ، بیوی تیرے پاس آ گئی، گھر والی تجھے مل گئی، حیا تیرے اندر آ گیا، آدھا دین تیرے گھر میں آ گیا، میاں بیوی ایک کپڑا ہو گئے، 7 سال کی اپنی بچی کو گود میں اٹھا سکتا، 8 سال کی بچی کو، اپنی بچی کو بوسہ نہیں دے سکتا، اگر دینا بھی ہے تو سر کے اوپر،
بیٹی آئے تو رحمت ہے، بہن آئے تو شفقت ہے، بیوی آئے تو حکومت ہے، اماں آئے تو نیاز مندی ہے۔ وہ سمجھ آ رہی جا رہی ہے، اماں کے آگے نیاز مندی، بیوی کے آگے تھوڑی سی کڑویاں، ویسے رشتہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک کپڑے میں چھپ جاؤ جیسے ایک ہی کپڑا ہو، تو اس کے راز جانے وہ تیرے راز جانے۔ تو بیوی شوہر کی اتنی بھیدی ہے کہ اماں کو پتہ نہیں، بیٹی کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، بہن کو پتہ نہیں، جو بیوی جانتی ہے، شادی شدہ حضرات جانتے ہیں۔ تو بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ قرآن میں سکھلا رہا ہے اِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو نے قسم کھا کے نکاح ڈلوایا، جیسے کھاؤں گا ویسا کھلاؤں گا، جیسے میں پہنوں گا بیوی کو پہناؤں گا، جس گھر چار دیواری میں عزت سے رہوں گا بیوی کو بھی ایسے رکھوں گا۔ مگر ایک شادی کی اکتفا نہیں، دوسری کر لی، تیسری کر لی، چوتھی کر لی، روزانہ جھگڑا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، لڑائی پہ لڑائی ہے، مار کٹائی ہے، ایک سے پیار ہے تین کو پوچھتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادیاں چار کر، حقوق برابر رکھ، سب کو ایک جیسا بستر، ایک جیسا کپڑا، ایک جیسی روٹی، ایک جیسا لباس، ایک جیسا پیار ہو، دل تو ایک سے ہے، دل ایک ہی ہے، چار نہیں ہے، مگر رواداری میں مساوات میں برابر رکھ، نہیں تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا، ایک آنکھ ہوگی ایک نہیں ہوگی، ایک بازو ہوگا نہیں، وجود پہ گوشت نہیں ہوگا، اللہ کی دربار میں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے میری مخلوق پہ انصاف نہیں کیا تھا، آدھا رنگا، تیری یہ حیثیت ہے، ادھر تو جانا ہے۔ اینما تکونوا اینما تکونوا یدرککم الموت، جتنا بھی بھاگے جتنا بھاگے جتنا بھاگے، جہاں بھی جائے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، زمین کی تحت الثری میں چلا جا، 7 زمینوں کے نیچے بنگلہ بنا، کھڑکی بھی نہ رکھوا، سوراخ بھی نہ ہو، کیوں جی؟ میں نے مرنا نہیں ہے، میں نہیں مروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا، جہاں بھی ہوگا، یدرککم الموت، میری موت کا آڈر تجھے پا لے گا، ولو کنتم، محلے بنا، بنگلے بنا، بلاک نہیں لگا، شیشے لگوا، وہ کیا ہے جس کو گولی نہیں لگتی، وہ شیشے اور وہ لوہے لگوا کہ میں مروں نہیں، جب ٹائم آئے گا تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، مار کھائیں گے، گردن دبائیں گے، چل۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے بنگلوں میں چھپ کے بیٹھ جا، کوئی نہ آئے، فرشتہ پھر بھی آ جائے گا۔ لہذا الا ما ملکت او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ النکاح نصف الایمان، مختصر کریں، شادی کرنا، نکاح کرنا آدھا دین۔ کتنا دین ہے؟ النکاح نصف الایمان، نماز، روزہ، کلمہ، حیا، شرم، یہ دین ہے۔ بیوی کا گھر میں آ جانا آدھا دین آ گیا۔ گندی نکاح سے، گندی سوچ سے، گندی فلم سے بچ گیا کہ اللہ نے اپنی بیوی دی ہے۔ حرام خوری سے، حرام کاری سے، اگر میں دیکھوں گا تو میری کو کوئی دیکھے گا، میں کسی کی طرف جھانک کے دوں گا، میری بھی مما بیٹھی ہے، میری بھی بیٹی بیٹھی ہے، میری بھی بہن بیٹھی ہے، اگر میں ایسے کروں گا تو میری عزت بھی لٹ جائے گی۔ فرمایا اگر کسی کو شیطان ایسے ورگلائے، آنکھیں بند کر کے سیدھا اپنے گھر میں اپنے آپ کو لے جا، ذہن کو ہو لا حول ولا قوت الا بھی پڑھ، میرا بھی گھر میں مال تیار ہے، اگر میں کسی کی چار دیواری پہ چڑھ کے کسی کی عزت لوٹوں گا تو میری بھی برباد ہو جائے گی۔ من جدہ واجدہ، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔
من فعلا فعلا، جیسا کرے گا کیا جائے گا، من ضاحکا ضوحکا، کسی پہ ہنسے گا تو ہنسایا جائے گا۔ تو بھائیو اللہ نے یہ صفتیں بیان کی ہیں، فرمایا آگے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، والذین هم لأماناتهم، امانت آپ جانتے ہیں مول صاحب یہ 10,000 میری امانتیں رکھ لیں، کب آئے گا؟ 15 دن کے بعد۔ 15 دن کے بعد آیا امانت لینے، جناب وہ تو چور لے گئے، جھوٹ بول رہا ہے، قسم سے وہ لے گئے، میرے بھی لے گئے، تیرے بھی لے گئے۔ یار بول صاحب جھوٹ تو نہیں بولتا شریف، چلو بھی اللہ مالک۔ فرمایا امانت کی خیانت کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اذا تومنا خانہ، یہ منافق ہے۔ امانت کی خیانت، بیوی امانت ہے، بچے امانت ہے، دولت امانت ہے، یہ رب کا دیا سب امانت ہے، یہ بجلی امانت ہے، قرآن امانت ہے، کلمہ۔ سوچتے جائیں اتنی بڑی امانت، فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اس کی حفاظت کرے، امانت کی خیانت نہ کرے۔ اگر امانت کی خیانت کرے گا، آپ جانتے ہیں کاروبار والے لوگ جانتے ہیں، امانتیں رکھتے ہیں، بیسیں رکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مگر فرمایا سچائی سے کاروبار کر۔ الصادق الامین، میرے نبی نے فرمایا جو کہے میں جنت میں جاؤں، تاجر بندہ سچا امانت دار بن جائے، اچھی طرح مال خریدے، اچھی طرح مال بیچے، قسمیں کھا کر جھوٹ بول کر مال نہ بیچے، اچھی طرح جیسے میرے نبی نے مال بیچا تھا اور نبی نے مال خریدا تھا، جس کی وجہ سے میرے حضور کی شادی ہوئی۔ شام مال لے گئے، شادی نہیں ہوئی تھی، 25 سال کی عمر، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا، حضور کو سفیر بنا کے بھیجا کہ میرا مال آپ بھیجیں، سنا میں نے آپ صادق الامین ہیں۔ حضور نبی نہیں بنے، جوانی ہے، 25 سال عمر ہے، اور قافلے کے ساتھ گئے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ جب واپس آئے تو اس نے پوچھا، حضرت خدیجہ نے حال سنا اس نوجوان کا، اس نے کہا سبحان اللہ، پہلے تو یہ پوچھ جب یہ جا رہے تھے، اس اونٹنی پہ سوار تھے تو پتھر سلام کرتے تھے، درخت سایہ کرتے تھے، بادل اوپر سایہ کرتے، ہم دیکھتے تھے اور آواز آتی تھی، ہم کہتے تھے یہ کیا منظر ہے، یہ حضور نبی نہیں بنے، 25 سال عمر ہے اور آپ نے وہاں ڈھیری لگائی، مال بیچا بڑے اچھے طریقے سے، بہت بڑا منافع آیا، مال خریدا، واپس آئے، آخر اس کو بتایا خدیجہ الکبریٰ کو، انہوں نے پھر پیغام بھیجا حضرت علی کے والد کو، ابو طالب کو، کہ میرا جی چاہتا ہے، بچہ یتیم ہے، غریب مسکین ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بکری ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، آپ کیا رہتا ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں اسی صدق اور امانت پہ الصادق الامین، التاجر الصداق الامین، سچا تاجر مال بیچنے والا، جناب قسم سے 250 کا رومال لیا ہے، تیرے لیے 225، نقصان میں کوئی بیچتا ہے؟ وہ سچ تو بولو، یوں نہیں بولتا کہ 2.25 کا لیا ہے، نہیں 200 کا لیا ہے یا 225 کا لیا ہے، 25 بچا رہا ہے، جھوٹی قسم کھا کے اس کو اعتبار دلا رہا ہے، کیسا بے وقوف ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم، پہلے ایمان کے بعد ہم فی صلاتہم خاشعون، شروع بھی اللہ نے کیا نماز سے کہ نماز کو پڑھتا ہے خشوع خضوع سے، اللہ اکبر کیا، سیدھا گیا عرش پہ، اوپر والا نیچے دیکھ رہا ہے، نیچے والا دل میں کہہ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بڑی سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اوپر گئی، قبول ہو گئی، لکھی گئی۔ اور ہماری نماز آیا فٹافٹ چھٹک بٹک کر کے دیا، اوپر نماز گئی، رحمت کے دروازے بند ہو گئے، آسمان کے دروازے بند ہو گئے، نیچے کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ اٹھا کے اس کے منہ پہ مار کہ تیری نماز مردود ہے، تیری نماز حرام ہے۔ سر پہ ٹوپی نہیں نماز پڑھ رہے، پینٹ شرٹ میں نماز پڑھ رہے، آدھا ننگا آدھا
رکوع میں جائے آسمان شرمائے، سجدے میں جائے زمین شرمائے، اور بولو کہتے دیکھ پاگل ہے، بولو پرانی باتیں کرتا ہے۔ ارے پرانی بات نبی والی ہے، حضور کے طریقے پہ چلے گا تیرا ہر عمل قابل قبول ہے، چاہے چیوٹی کے پر جتنا لاکھوں خرچ نبی کے دین سے ہٹ کر ہے تو ایک رتی بھی قبول نہیں۔ امانات میں خیانت نہیں کرتا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پانچوں نمازوں کو ٹائم پہ پڑھتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میرے بندیوں میں نے تمہارے اوپر 5 وقتی نماز وقت پہ فرض کی ہے۔ وقت پہ نماز پڑھنا، ٹائم پہ نماز پڑھنا، اچھی کر کے نماز کو ادا کرنا۔ والذین هم علی صلواتہم، پیچھے فرمایا صلوات، صلوات جمع ہے، پانچوں نمازوں کو بڑی حفاظت سے پڑھتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے، اچھی طرح پڑھتا ہے، رب کا فرض سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اللہ زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ بھی کریں، شرم بھی کریں، حیا بھی کریں، کاروبار میں خیانت نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، نظر کان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو چھپائیں، ڈر ڈر کے زندگی گزاریں، کچھ دے گا بھی صحیح۔ سارا دن نوکری کی، صبح سے شام تک بیٹھا رہا، تو نے کہا تھا 1200 دوں گا، ابھی تو 800 دے رہے، وہ کہتا بھائی یار 400 چھوڑ دے۔ میں سارا دن میں نے کام کیا، بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال دے رہا ہوں، اللہ یہ کام کرو، یہ کر، یہ کر، یہ کر، ڈرتے ڈرتے کھاتا تھا، ڈرتے ڈرتے پہنتا تھا، ڈرتے ڈرتے چلتا تھا، 24 گھنٹے تیرے ڈر میں رہا، تیرے شکر میں رہا، ذکر میں رہا، فکر میں رہا، 5 ٹائم نماز پڑھی، حلال کھایا، حرام کھایا نہیں، حرام دیکھا نہیں، حرام کیا نہیں، حرام کے قریب گیا نہیں، فلم کبھی دیکھی نہیں، گانے میں نے کبھی سنے نہیں، ڈسکو ناچ میں نے دیکھا نہیں، ڈر ڈر کے صوفی بن کے لوگ کہتے دیکھ پاگل ہو گئی ہے، برادری گئی، رشتہ دار گئے، نہ محفل کا، نہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گالی نکالے تو کہتے دیکھ یہ ہے فن خان، اور جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے کہتے یہ چریا۔ اللہ یہ کام کروں، او بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ختم کر رہا ہوں، جو یہ میں کام کروں، تو نے جو پہرا لگایا یہ کر، یہ کر، کچھ دے گا بھی صحیح۔ اولئک ھم الوارثون، ابا مر گیا، 4 بھائی، 4 گھر، ایک تیرا دوسرا تیرا، چیز وراثت تقسیم ہوئی، زمین مل گئی، جانوروں میں حصہ مل گیا، حتیٰ کہ سوئی کپڑے سینے والی تک منصفوں نے سب بانٹ دیا۔ اولئک ھم الوارثون، میرا بندہ نہ گھبرا، 25 سال عمر ہے، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، عیش میں زندگی، بچپن میں زندگی گزاری، 20 کا ہوا، عقل ٹھکانے لگ گیا، میرے در پہ آ گیا، اچھے کام کیے، یہ جو بتلایا یہ کام کرتا رہا، 30 میں پہنچا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کتنے سال؟ 20 سال تو نے زندگی گزاری، اگلا جہان لمبا، آ جاؤ اولئک ھم الوارثون، میں تجھے آج وراثت دیتا ہوں، میں تجھے وارث بناتا ہوں، اللہ کس چیز کا؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اور بولو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا، او میرے امتیوں، جب بھی دعا مانگو اللہ سے کہا کرو اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، جنت معلیٰ، جنت الفردوس، جنت کی کتنے دروازے؟ 8، جہنم کے 7 دروازے، سب سے اچھی جنت، سب سے اعلیٰ جنت، الذین یرثون الفردوس، میں تجھے جنت دوں گا، ہم فیہا خالدون، لمبی زندگی۔ کتنی زندگی؟ مسجد میں آیا کرو، تبلیغ میں بیٹھا کرو، مسئلے سنا کرو، مسئلے پوچھا کرو، گفت شنید کیا کرو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا ہے، محمد کی شریعت کیا ہے، تجھے وارث بناؤں گا۔ اللہ میاں اولئک ھم الوارثون،
تجھے وراثت دوں گا. کس کی؟ کس چیز کی وراثت؟ الذین یرثون. کیسے رب سمجھا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. ہمیشہ کے لیے تجھے جنت دوں گا. اللہ جنت دے گا. جنت میں کیا دے گا؟ متکئین فیہا علی الارائک. سورۃ دہر ہے. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. وہ گاؤں تک یہ لگے ہوں گے جنت والے. تیری ٹانگ پہ ٹانگ ہوگی. 1000 تیرے لیے نوکر ہوگا. کتنا فرشتہ ہے؟ 1000 بندہ ایک کا نوکر. جنت کا فرشتہ. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. نہ دھوپ لگنے دوں گا، نہ تجھے گرمی لگنے دوں گا، نہ تجھے سردی لگنے دوں گا. عیش والا بنگلہ دوں گا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. درختوں میں کیلا ہوگا، انار ہوگا، سیب ہوگا. اور جتنے دنیا کے پھل کچھ بھی نہیں. جنت والے گنجان بنا دوں گا. ٹہنی سمیت جھکے ہوئے ہوں گے. یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ. یہ جنت الفردوس کی نعمت ہے. جناب میرا بنگلہ 400 گز کا سیمی پھول بنایا، لیمو لگائے، کینو لگائے، رات کی رانی لگائی، چڑیاں پالی، نعوذ باللہ، کتے بھی پالے، ریچھ بھی پالے، گارڈ بھی رکھے. ڈیفنس چلے جاؤ، گلستان جاؤ. اور اللہ فرماتے ہو کملا او چڑیا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ. جنت کے بچے ہوں گے 16 سے 20 سال کی عمر میں. جنت کے لڑکے ہوں گے. ہاتھ میں چاندی کے گلاس. اس چاندی میں پانی ڈالو تو شربت نہیں نظرتی. قیامت کی چاندی کے گلاس میں پانی ڈالو گے نظر آئے گا. یہ دودھ بھرا گلاس ہے. شراباً طہورا. یہ شراب کا پاک گلاس ہے. یہ من لبن لذۃ للشاربین. یہ جنت کا دودھ ہے. یہ حوض کوثر کا پانی ہے. چاہیے نہیں چاہیے؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. جاہل نہیں ہوں گے. زیادہ گلاس بھر گیا، اوپر سے پانی گر رہا ہے. نیچے ہو گیا گلاس چھلک رہا ہے. پوری ماپ کے گلاس بھرے ہوئے تیرے بارے میں. تیرے دل میں خیال آئے گا مال حاضر. اور بولو تو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ میاں کیا کریں گے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. مجھے گارنٹی والی چائے چاہیے. اس میں تھوڑی ہلدی بھی ڈالنا، ادرک بھی ڈالنا، چھوٹی الائچی بھی ڈالنا. اے بندیا اگر جنت میں جانے کا، جنت چاہیے، جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لے توق محمد کی غلامی کا. یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. سونڈ میں ڈال دوں گا، اس پانی میں میں کچھ اور ملا دوں گا خوشبو والی چیز. تیرے فرشتے تیرے خدمت گزار ہوں گے. فیہا عین، عین فیہا تسمی سلسبیلا. محرم کا مہینہ آیا جناب. یہ امام حسین کی سبیل لگی ہے. کس کی؟ بولو تو صحیح. یہ امام حسین کی سبیل ہے. روزہ بنائی ہے. حسین پاک گئے، پانی نہیں ملا تھا. تو پانی پی اور یہ پانی ادھر جائے. کیا بولوں؟ تیرا دودھ قبول نہیں ہے، تیری شربت قبول نہیں. انہوں نے پیاسے ہو کر قرآن بچایا، تو رج کے قرآن کو بیچ رہا ہے.
نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ صدقہ نہ فطر نہ وطر نہ ذکر نہ شکر 10 محرم آئی ناچ رہا ہے حلوے پکا کے کھا رہا ہے ساری رات لگا ہوا حلیم کھانے میں کیوں جناب حسین کے دانت شہید ہوئے ہم نے بھی نکلنا ہے تیرے جیسا فراڈی دنیا میں نہیں دین بچایا اسلام بچایا جان قربان کی بچے قربان کر دیے مگر محمد کی شریعت پہ آنچ نہیں دی تیرے جیسا غدار ہمارے جیسا دھوکے باز فیہا عینن فیہا تسمی سلسبیلا 4 نہروں کے علاوہ ایک حوض ہوگا وہ میرے بندوں جس کا نام سلسبیل ہوگا اس کا بھی پانی پلایا جائے گا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ جنت کے فرشتوں کو دیکھا ہمیشہ رہنے والے رَأَيْتُهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا سونا سونا ہے اصلی سونا نقلی نہیں بنتا نقلی سونا اصلی نہیں بنتا ہیرا اصلی ہے یہ زبرجد ہے یہ لولو ہے یہ مرجان ہے یہ فیروزی ہے جو آپ پہنتے ہیں یہ کیوں پہنا ہے گولی نہیں لگے گی یہ پتھر کیوں پہنا روٹی ملے گی یہ کاروبار والا ہے اللہ کہتے ہیں پتھروں پہ یقین کرتا ہے اس پہ یقین بیوقوف ہے کہ نہیں یہ تو پتھر تیری شو کے لیے بنائے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا جو جنت کے بچے ہوں گے جب بھی دیکھے گا جیسے ڈیبیا میں ہیرا رکھ دو 100 سال کے بعد نکالو تو پھر بھی وہ سچ تو بولو پھر بھی ہیرا ایسے نظر آئیں گے خوبصورت اللہ میاں رأیتہم ثم رأیتم نعیما و ملکا کبیرا بڑی نعمتیں دوں گا بڑی جنت دوں گا بڑی جنت دوں گا بڑی جنت دوں گا میرے نبی نے فرمایا میرے امتی ہو سارے جنت میں گئے جہنمی جہنم میں گئے اللہ کہے گا میرا نبی جا جہنم میں نکالوں گا سفارش کروں گا آخر میں ایک جہنمی نکلے گا آخری کم درجے کا اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا اللہ سے سفارش کروں گا اس کی رحمت جوش میں آئے گی اس کو میں لے آؤں گا اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں پہنچا گیا جنت میں جائے گا اس کے لیے ملکا کبیرا ادنے جنتی کو جو جنت ملے گی اس کے بنگلے میں اس کی زمین میں اس کی وراثت میں اس کی جنت کے محل میں ایک درخت ہوگا 200 سال گھوڑا بھاگے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا جنت چاہیے بولو یار ختم کریں ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس وہ بندہ رب کا ادھر ایک بیوی نہیں ملتی نمازی بن حاجی بن غازی بن حیا والا بن ذکر والا شکر والا فکر والا ہر حال میں رب سے ڈرنے والا بن اللہ فرماتے ہیں 72 بیوی دوں گا کتنی وہ بولو جنت کی حوریں دوں گا جنت کی بیویں دوں گا 70 جوڑا ایک ایک وجود پہ ہوگا 70 مسحری ہوگی 70 بنگلے وہ کیا کہتے ہو ہر ایک کا اپنا گھر ہوگا تجھے 100 بندوں کی طاقت دوں گا کتنی بندوں کی 100 بندوں کی تجھے جنت کے پہلوانوں کی طاقت دوں گا کھانا کھائے گا شراب پیے گا دودھ پیے گا شہد کھائے گا پھل کھائے گا نہ پیشاب کا راستہ بند پاخانے کا راستہ بند نزلہ زکام بند جھگڑا فساد بند بخار ٹائیفائڈ بند کچھ بھی نہیں ڈکار آئے گا پسینہ آئے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا پہلی بیوی کے پاس جائے گا سبحان اللہ دوسری کے پاس جائے گا وہ یہ نہیں بولے گی ادھر 5 منٹ لگا دی ادھر 2 منٹ 2 بیویں لڑتی ہیں آپس میں 3 والی آپس میں پہاجیں نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی فساد عالیہم ثیاب سندس واستبرق وحلوا اساور من ذهب کنگن پہننے والوں نوجوانوں کدھر گیا تھا کہتا ہے غازی کدھر گیا تھا عبداللہ شاہ کدھر گیا سیون یہ کنگن ادھر سے لائے جنت کی ٹکٹ ہے یہی کنگن تجھے جہنم میں لے جائے گا
اللہ فرماتے ہیں کنگن تو نہ پہن، انگوٹھی تو نہ پہن، چڑے تو نہ، یہ تو عورتوں کے لیے قیامت کے دن میں تجھے کڑے پہناؤں گا۔ اور بولو سبحان اللہ۔ کون پہنے؟ مرد بھی کڑے پہنیں گے سونے کے، اللہ پہنے گا۔ آؤ، جنت سستی ہے مگر اس کے لیے شرط ہے کہ جو صفتیں بیان کی، عالیہم من خضر و استبرق وحلوا وسابر من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ یہ سارا کچھ دوں گا، بیویں دوں گا۔ یا رسول اللہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، گھر ہے نا، ایک بیوی کی بیچاری مر گئی، اس نے دوسری شادی کر لی، دوسری مر گئی، تیسری شادی کر لی، تیسری کو طلاق دیا، چوتھی کر لی۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن 4 بیویوں والا، بیوی بھی نیک تھی، بندہ بھی نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ 4 دے گا؟ اگر 4 خراب تھی تو وہ کدھر جائیں گی؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ اگر 4 نیک تھی، نیکوکار تھی، اسی بندے کے نکاح میں اللہ دے گا، تو یا رسول اللہ پھر حسن کیسا ہوگا؟ فرمایا حوروں کو تو حسن ہوگا، جو دنیا کی ماں بہن کو اللہ حسن دے گا، 1000 میل سے بھی دیکھے گا تو روشنی چمکے گی۔ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا اس لیے جنت کی حور نہ کھائے نہ پیے، جنت نور، جنت والی نور کی بنی ہے، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، انہوں نے نماز نہ پڑھی، جھاڑو نہیں دیا، کپڑے نہیں دھوئے، وہ جنت کی بھی اللہ کے آرڈر سے، ان کے لیے سب کچھ ہے، شوہر کی خدمت، کپڑے، کھانا پینا، بچے، لباس، سب کچھ کرتی رہی، مگر 5 ٹائم اللہ کا سجدہ بھی کرتی رہی۔ اس لیے اس کا شان زیادہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے سب کو کمر کے پیچھے ڈالا، اللہ کے حکم کو آگے ڈالا۔ اعزازیہ اللہ ان کو جو بیویں دے گا وہ نیک دنیا والی حسین بنا کے ان کی سردار بنا کے دے گا۔ بات سمجھ آئی کہ گی؟ ان ھذا، اللہ میاں ختم کریں، اللہ میاں اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ دینے کے بعد تو جنت میں جائے گا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، جنت کے دروازے پہ پاؤں رکھے گا تو تیری زبان سے نکلے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، شکر ہے مولا تیری ذات کا، تو نے جو دنیا میں وعدہ کیا آج ہمیں مل گیا، نہ غم ہے، نہ فکر ہے، نہ عتم ہے، نہ پسینہ ہے، نہ بل نہ بٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ، اللہ فرما دے ان ھذا کان لکم جزاء، توجہ، ان ھذا کان لکم جزاء، ان ھذا کان لکم جزاء، میرا بندہ یہ تیرا بدلہ، وکان سعیکم مشکورا، تجھے میں نے کہا تھا 8 گھنٹے ڈیوٹی کر، تو نے 10 لگا دیے، چلو یہ 1000 روپے ہے، 500 اوپر دے دیا، ڈیوٹی میں نے 8 گھنٹے کی، تو نے 10 لگائے اور بڑی اچھی نیت سے لگائے، تو صاحب کہتا ہے یہ لے 1500، دل خوش کر دیا۔ جو میں نے کہا میں تھا بھی نہیں، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ صاحب نہیں ہے بیٹھ جاؤں، صاحب آئے گا تو کھڑا ہو جاؤں گا، خیانت نہیں کی، صدق نیت سے کام کیا ہے، تو لہٰذا یہ 500 تیرا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ان ھذا کان لکم جزاء، بن دیکھے میرے سے یاری لگائی، بن دیکھے سے میرے سے ڈرتا رہا، بن دیکھے میرے محمد کی غلامی اختیار کی، ان ھذا کان لکم جزاء، میرا بندہ یہ میری طرف سے بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، مشکور کہتے ہیں شکر کو، اللہ شکر سے پاک ہے، شکر تو ہم کریں، اللہ فرماتے اس کا معنی ہے میں تمہاری قدر کروں، کیا کروں گا؟ میں نعوذ باللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، میں بے قدرہ رب نہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، جو میرا بندہ ایک دفعہ بولتا ہے سبحان اللہ، میں کہتا ہوں 10 نیکیاں لکھو، جو ایک گناہ کرتا تو میں کہتا ہوں 1 گناہ لکھو، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے میرے حکم کو مانا، لہٰذا تیری کارکردگی کو، تیری 25 سالہ زندگی کو میں نے اپنے فضل سے قبول فرمایا، لہٰذا میں اس کا قدردان ہوں، جا جنت میں۔ انشاءاللہ بچ گیا ہے، بہت بچ گیا، دہر ہے، سورت حاقہ ہے، اذا شمس کورت ہے، سورت رحمان ہے، سورت واقعہ ہے،
قرآن جنت سے بھرا ہے کہ یہ کام کر لے چھوٹے موٹے دنیا میں. تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق دے تاکہ ہم اچھے عمل کر کے مریں تو آسانی سے کلمے کے ساتھ روح نکلے اور فرشتے لے جائے جنت میں. پھر سوال کتاب ہوں من ربک ما دینک، جلدی جلدی جواب دے کہ قبر جنت بن جائے، اٹھائے جائیں تو فرشتے آ جائیں لینے کے لیے. اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچے اللہ فرماتے ہیں تحیتہم فیہا سلام، السلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. میری طرف سے میرے بندے سلام ہو. سمجھ آئی کہ گئی؟ مسجد میں بلے بلے باہر نکلے. یہ سارے دھندے، یہ سارے کاروبار غلط جو ہے چھوڑ دو. یہ سیاست، یہ ریاست، یہ فراست، اس کو گلے لگاؤ. جو میں نے شعر پڑھا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ٹال لے توق محمد کی. قرآن ایسے اللہ نے بیان فرمایا جو استاد نہیں سمجھاتا، اماں ابا سبق نہیں پڑھاتی. میرے رب نے نکھیر نکھیر کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوگوں، پشتو سیکھنا مشکل ہے، فارسی والا عربی سیکھے مشکل ہے، سریکی پنجابی سیکھے مشکل ہے. میرے قرآن کو میں نے آسان کیا ہے، جو بھی سیکھے آسان ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ عربی کو بھی یاد ہے، اندھے کو بھی یاد ہے، سریکی کو بھی یاد ہے، بنگلہ دیشی کو بھی یاد ہے، انگلش مین کو بھی یاد ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اور قرآن کو اٹھا کے پڑھا کرو. موبائلوں پہ قرآن نہیں پڑھا کرو. ادھر گانا، ادھر لڑکی، ادھر قرآن. اس کی قصور نہیں ہے، بنانے والوں کی ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دیا. اس کو اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ. چومنا بھی عبادت، اٹھانا بھی عبادت، ہاتھ میں لینا بھی عبادت. پھر پڑھ کے سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے نور کو تو نے سینے سے لگایا، یہی نور تجھے قیامت کے ادھر سے پکڑے گا اور کہے گا اللہ یہ پڑھتا تھا، میں اس کا ضامن ہوں، تجھے جنت میں لے جائے گا. نہیں پڑھے گا سال کے بعد، اور صاحب ہم جا رہے ہیں اس کو گھر میں مسجد میں رکھ دو. ہم کہتے ہیں جگہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں مسجد کب کھلی ہوئی ہے، گٹھڑی ڈال کے ادھر رکھ دو. کیوں؟ بس وہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، پرانا ہو گیا تو ہم کہا مسجد میں رکھ دیں. کپڑے تیرے اچھے ہیں، استری تیری ٹھیک ہے، کھانا پینا تیرا ٹھیک ہے، اس سے تیری محبت نہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. دنیا والو، جس نے اس سے منہ موڑا وہ تو مر جائے گا. جب قیامت کے دن آئے گا اندھا ہو کے کھڑا ہوگا. اللہ لما رب لما حشرتنی اعمیٰ. ابا کو دیکھتا ہے، آپ بیوی کہہ رہی تھی او پانی تو پی، بچے رو رہے تھے، دیکھ دیکھ کے قبر میں آیا، آج اٹھا تو اندھا ہو گیا. اللہ فرمائیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس کو چھوڑا تھا، معیشۃ ضنکا، روزی روٹی کم ہو گئی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. یہ تو بتا پڑھا تھا یا بھول گیا تھا، تو نے اس کو بھلا دیا. كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ہم نے تجھے بھلا دیا. یاری کی یاری ہے، تو جی کرے گا ہم جی کریں گے ہیں، اور تو میٹھے بول بولے گا ہم 10 میٹھے بول بولیں گے. تو تڑی لگائے گا تو ہم بھی تڑی لگائیں گے. تو نے اس کو بھلایا، میں نے تجھے بھلایا. تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. نوجوانوں، گانے بجانے، ڈسکو، ماڈرن، چہل پہل، رنگ روب چھوڑ دو، ایک رنگ میں رنگ جاؤ. اس کو دل میں لگا لو. انشاءاللہ امید ہے جیسے آج اکٹھے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، سبز جھنڈا ہوگا، سب سے بڑا جھنڈا. پوری دنیا حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوگی. ہاتھ میں حوض کوثر کا پیالہ ہوگا. میرے نبی ہنس ہنس کے بولیں گے آتے آجا آجا. اب میرے نبی کہیں گے داڑھی والا ہے، چھوٹی داڑھی، آدھی آدھی نہیں، 4 بال ہے باقی نہیں، میری سنت پہ عمل کیا، آج میرے ہاتھ سے پانی پی لے. 50,000 سال کا دن نبی کے ہاتھ کا پانی پیے گا، تجھے پیاس نہیں لگی. ارادہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.